بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے درس حدیث کا عنوان ہے تعلیم دین۔ عن نبی عباس قال تدرس العلم ساعۃ من لیل خیر من احیائها۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رات میں کچھ حصہ علم کا پڑھانا شب بیداری سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف دو آدمیوں کے معاملے میں جائز ہے، جسے اللہ نے مال دیا پھر اسے رائے حق میں لٹانے کی توفیق بخشی، جسے اللہ نے دین کی حکمت سے نوازا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتا اور لوگوں کو سکھاتا پڑھاتا ہے۔ یہاں حسد رشک کے ہم معنی ہیں، یعنی یہ دو نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے، بلکہ رشک کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی باتیں مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں کہیں وہ اپنے سے پائے تو زیادہ اس کا حقدار ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سمجھ والا عالم شیطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، یعنی شیطان کو عابدوں کو بہکانا آسان ہے مگر عالموں کو بہکانا اس کے لیے مشکل ہے۔ ایک عابد و زاہد شخص اپنی ذات کی حد تک انفرادی طور پر دین کے تھوڑے بہت مسائل پر عمل کر سکتا ہے، لیکن وہ اس نیکی سے ماحول کو متاثر نہیں کر سکتا اور نہ شیطانی فتنوں کو روک تھام اس کے لیے بس کی بات ہے۔ اس لیے دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا عالم شیطان کے لیے وجہ اضطراب بن سکتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اس کی حفاظت کی، یاد رکھا اور جس طرح اس نے سنا تھا اسی طرح جو کا تم اس نے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالواسطہ بات پہنچتی ہے، وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ اس بات کو یاد رکھ لیتا ہے، وہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سیکھو اور سکھاؤ، ایسا انہوں نے 3 بار دہرایا، اور جب غصہ غلبہ ہو تو خاموشی اختیار کرو، 2 مرتبہ فرمایا۔ حضرت شفیق سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود لوگوں کو ہر جمعرات کے دن واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن میری دلی خواہش ہے کہ آپ روزانہ فرمایا کریں۔ انہوں نے کہا اس سے خطرے کے پیش نظر کہ کہیں تم واعظ نصیحت سے اکتا نہ جاؤ، تمہیں روزانہ وقت نہ دے سکتا، میں واعظ و نصیحت کے معاملے میں تمہاری اس طرح نگرانی کرتا ہوں اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اکتا جانے کے خوف سے ہمارا خیال رکھتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو ایسی بات پر جو آپ کو ناپسند ہوتی منہ در منہ ٹوکتے۔ ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، اس کے لباس پر زردی کا نشان تھا، جب وہ مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا اگر یہ زردی کو بدل ڈالتے یا صاف کر دیتا تب بہتر ہوتا۔ معاشرے میں باثار اور ذمہ دار افراد اگر بات پر لوگوں کو منہ در منہ ٹوکنے لگے تو اس سے خوشگوار اثر پڑنے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ ضد اور سرکشی کی بیماری پیدا ہو جائے۔ اس لیے اصلاح کے بارے میں حکیمانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا لوگوں سے واعظ ہر جمعہ ہفتے میں 1 مرتبہ بیان کرو، اگر زیادہ پر اصرار ہو تو 2 بار اور زیادہ چاہتے ہوں تو 3 بار۔ لوگوں کو اس قرآن سے بیزار نہ کرو، ایسی صورت پیدا نہ کرو کہ لوگ ان کے پاس جاؤ جبکہ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تم اپنے واز شروع کر دو۔ تم اس سلسلے میں گفتگو کاٹ دو اور ان کے دلوں کی نفرت و ملال سے بھر دو، بلکہ تم خاموش رہو، اور اگر تم سے رغبت اور شوق کے ساتھ مطالبہ کریں تو اس حدیث بیان ہے کہ دعا میں خافیہ بندی سے بچو، اس لیے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، آپ نے فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کی طرف بلانا، اگر اسے مان لے تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی، اگر اسے مان لیں تو پھر اتنا بتلانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے خوشحالوں سے لیا جائے اور ان ناداروں پر لوٹا دیا جائے، اگر وہ مان لیں تو ان کے پیش قیمت اموال لینے سے پرہیز کرو، مظلوم کی فریاد بچو کیونکہ اس سے اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ علی رضی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں سمجھ پانے والا ایسا شخص کیا یہ خوب ہے کہ اگر اس کی ضرورت محسوس کی جائے تو نفع پہنچائے اور اگر سے بے پرواہ برتی جائے تو خود بھی بے نیاز ہو جائے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تو ان سے 3 بار دہراتے تاکہ سمجھی جا سکے، اور جب کسی قوم کے پاس آتے تو 3 بار سلام کرتے۔ ایوب بن موسیٰ اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بات نے اپنے اولاد کو اچھی ادب سے بہتر عطیہ نہیں، کسی باپ نے اپنے اولاد کو اچھی ادب سے بہتر عطیہ نہیں، یعنی اولاد کے لیے باپ کی طرف سے بہترین عطیہ اور گراں قدر تحفہ اچھے آداب صحیح تربیت ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 قسم کے اعمال باقی رہ جاتا ہیں، خیر جاریہ یعنی صدقہ و خیرات کی ایسی عام شکل جس سے لوگ طویل عرصے تک فائدہ اٹھائیں، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائیں،
صدقہ جاریہ یعنی ایک مسجد بنانا یا کنواں بنانا یا ایک ایسی کتاب لکھنا جس سے لوگ ہمیشہ فائدہ حاصل کرتے رہیں. نیک اولاد یعنی جب وہ والدین مر جاتے ہیں انتقال تو ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں. حضرت عمر بن شعیب اور اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرو جبکہ وہ 7 برس کے ہوں. یعنی بچپن ہی سے دین کی تعلیم سے مانوس کرنا چاہیے. اگر سمجھانے بجھانے اور زبانی تنبیہ کے باوجود نماز پڑھنے پر آمادہ نہ ہو تو پھر ان پر مناسب انداز میں سختی بھی کی جا سکتی ہے. بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کے بچھونے علیحدہ کر دیے جائیں. ان کو ایک ساتھ سلانا درست نہیں ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، اور جس نے قرآن میں علم کے بغیر گفتگو کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ نے 2 آدمیوں کی آوازیں سنی جو کسی آیت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے. آپ باہر تشریف لائے، بحالیہ کہ آپ کے چہرے پر غصہ کے آثار نمایاں تھے. آپ نے فرمایا تم سے پہلی قوم الکتاب میں اختلافی کی بنا پر ہلاکت. یعنی قرآن کے فہم کا مطالعہ کے سلسلے میں مذاکرات اور تبادلہ خیال کی شکل تو گوارا کی سکتے ہیں، لیکن اجالہ و مناظرہ کارن اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. قرآن فہم اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں قرآن کی علم قرآن فہم کہتے ہیں. عوف بن مالک الشجی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں خطاب کرتا مگر میرا یا معمول یا ہلیہ ساز. وعظ و تقریر اور خطاب عام کرنے کا حق امیر کو ہے، اور جس کے امیر نے مقرر کیا ہو یا پھر وہ جو متکبر ہو. یعنی دینی معاملات اور ذمہ دارانہ امور میں عوام کو خطاب کرنے کا حق امیر کو ہے جس کو میری اپنی طرف مقرر کر دے. ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص اس منصب کو اختیار کرتا ہے تو غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا انتخاب کرتا ہے جس سے معاشرے میں فساد اشار نماتا ہے. ابن ابی نعیم حضرت سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر تھا. ایک آدمی نے ان سے مچھر کے خون کے بارے میں سوال کیا. ابن عمر نے کہا تم کن لوگوں سے ہو؟ اس نے کہا میں عراقی ہوں. ابن عمر نے فرمایا دیکھو اسے مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتا ہے حالانکہ اہل عراق نے آدم السلام کے رخت جگر کو قتل کر ڈالا تھا. میں نے سنا آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. یعنی ابن النبی سے مراد امام حسین ہیں. یعنی یہ عجیب ستم طرفی ہے کہ مچھروں کو چھانٹتے ہیں اور اونٹ سو جاتے ہیں. ایسی مزاحمت اور دینداری کس کام کی؟ جزئی اور فروعی مسائل کے بارے میں پہاڑ سر پر اٹھا لینا اور اسلام کی بنیادی تک کو ہلکا دیکھ کر کان پر جون تک نہ رہیں گے. ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے کام کا مشورہ دیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے اور بھلائی بہتر اس کے سوا دوسرے کام میں ہے تو بلا شبہ سے قناعت ہے. ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی علم سیکھا سے علم کی خوشنودی حاصل کی جائے لیکن وہ اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے دنیا کا سامان حاصل کرے تو جنت کی خوشبو تک بھی نہ حاصل. ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کسی بات سے ایسی بات کے بارے میں سوال کیا جائے جو اس کا علم ہے پھر اس نے سے چھپایا تو قیامت کے دن کے آگ کی لگام پہنا جائے گا. سفیان ثوری سے روایت کیا حضرت عمر بن خطاب نے آپ سے دریافت کیا علم والے کون ہیں؟ آپ حضرت نے فرمایا جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. حضرت عمر نے دریافت کیا علماء کے دل سے علم کی برکت اور نور چیز نے ختم کیا. فرمایا دنیا کی کمانے یعنی دنیا کمانا، بلڈنگ اوپر بلڈنگ بننا، پیسے خود بینک بیلنس کرنا، یہ دنیا کی تما ہے. کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو علم طالب کرتا ہے وہ دوسرے علماء کے ہم سفر ہو جائے یا بے وقوفوں سے بحث و مناظرہ کرتا پھرے یا اس کے ذریعے سے لوگوں کا رخ اپنی طرف پھیر دے تو یہ اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ دین کے سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اور ساتھ یہ بھی کہیں گے ہم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی دنیا میں سے کچھ ہم کو بھی مل جائے اور اپنا دین کے الگ رکھیں گے، لیکن یہ ناممکن ہے. جیسا کہ خاردار درخت سے کانٹوں کی سوا اور کیا حاصل ہو سکتا ہے، اسی طرح ارباب اختیار کے پاس سے محمد بن الصباح روائی حدیث نے کہا کہ گویا آپ کی مراد یہ تھی کہ گناہوں کی کوٹ کے سوا اور کیا مل سکتا ہے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر علم اللہ کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے اہل میں ہے ان پر اس نعمت کی صرف کرتے تو اپنے انبیاء زمانے کے سردار و پیشہ بن جاتے، لیکن انہوں نے دنیا والوں کے لیے لٹا ڈالا تاکہ ان کی دنیا میں ان کو بھی کچھ حصہ مل جائے. اس کا نتیجہ نکلا اس سے اہل علم دنیا والوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوں گے. میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جس نے تمام قسم کے فکر و غم بھلا کر آخرت کا غم اپنے سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فکر و غم سے خود
خود اس سے کافی ہو جائے گا، اور جس کے افکار رونما ہموار دنیا کے حالات فراگندہ کر دیا تو خدا کا کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کون سی وادی میں پڑتا ہلا پڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ جب الحزن سے پناہ مانگو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ جب الحزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 بار پناہ مانگتی ہے۔ پوچھا گیا، اس میں کون داخل؟ آپ نے فرمایا، ایسے علماء جو اپنے اعمال کی نمائش کرتے پھرتے ہیں۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندے اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے، ہوا کے رخ پر اڑنے والے خش و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے اشراط الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ یہ بہادر شیروں کے لیے ہوتی ہے جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں، جو صفت اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور اسی رنگ میں تمام دنیا کو رنگ دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ مسلمان جس کا نام وہ دریا کے بہاؤ بہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، اس کی آفرینشی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے دریا کو اس راستے پر رواں کر دے جو اسے ایمان و عقائد کی راہ راست سے صراط مستقیم اور ہر استقام کو گوارا کرے، جدت کے راستے میں پیش آئے تاکہ دریائی روانی سے لڑتے لڑتے اس کے بازو ٹوٹ جائیں، اس کا جوڑ بند ڈھیلا ہو جائیں اور پانی کی موجیں اس کی نیم جان کر کے کنارے پر پھینک دیں، تب بھی اس کی روح شکست نہ کھائیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں اپنی اس ظاہری نامرادی کا افسوس، دریا کی روح پر بہنے والے کافروں اور منافقوں کی کامرانی پر رشک کا جذبہ۔ میں یتیم کا سرپرست نے دو دوسرے محتاجوں کا سرپرست، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی بیچ کی انگلی اور شاذ کی انگلی کو کس سے اشارہ فرمایا۔ مہمان کی خوف کی اطاعت کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ اللہ اور یوم آخر سے ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی خاطرداری کریں۔ وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جس کا پڑوسی تکلیف سے محفوظ نہ رہے، وہ شخص مومن نہیں جو خود کو پیٹ بھر کر کھائے اور جس کا پڑوسی جو اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کے پیٹ پر کھلاؤ، بیوہ اور مسکین کی مدد پر متوجہ کرتے رہو۔ بیوہ اور مساکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو خدا کی راہ میں جنگ کرتا ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تھکتا نہیں ہے، اور اس روزدارے کی طرح ہوتا ہے جو دن کو کھاتا نہیں، رات روزہ رکھتا ہے۔ خادموں کے حقوق کی طرح غلام خادم کا حق یہ ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیا جائے اور اس پر کام کا صرف اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جس کا سہارا سا سکتا ہے۔ جو شخص لوگوں کی خدمت کرنے میں سخت لے جائے تو لوگ سے کسی عمل کی بدولت نہیں بڑھ سکتے۔ صبر ایک ایسا گریٹ ویپن، ایسا شارپ ویپن ہے جس سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ۔